نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی میں ایامن دنوں میں، معدودات گنے چنے، عین دال دار روٹ ہے اس کا، فمن تو جو کوئی تعجلا جلدی کرے، عین جیم لام روٹ ہے جلدی کرنا، عجلت سے کام لینا، فی یومینی 2 دنوں میں، فلا پس نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، یعنی جلدی کرنے میں، ومن اور جو کوئی تأخرا تاخیر کرے، حمزہ خارا روٹ ہے اس کا پیچھے رہنا، فلا تو نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اتقی اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ہا شین را روٹ ہے اس کا، قیامت کے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ رب العزت کو، گنے چنے دنوں میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہینے میں، عام دنوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر ہر عمل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور یہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق کون سے ہوتے ہیں؟ 11، 12 اور 13، 3 دن جو مینا میں گزارے جاتے ہیں۔ پیچھے مزدلفہ تک کی بات ہوئی تھی، اب اس سے آگے کے دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی تو سارے رولز آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ عرفہ میں جانا ہے، اور یہ مینا میں قیام کرنا ہے، اور مینا کے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کیا ہے؟ کھانے پینے کے دن ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، کینکریاں وغیرہ بھی مارنا ہے، کیونکہ کینکریاں مارتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ومن تعجلا تو جو کوئی جلدی کرے، کس بات پر؟ مینا سے نکلنے کی، فی یومینی 2 دنوں میں، 2 دن ٹھہر کے نکل جائے، اور یہ 2 دن ایام فجر کے بعد ہیں، 11 اور 12 مراد ہے، اسے ایام فجر اس میں شامل نہیں ہے۔ فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 13ویں تاریخ تک مینا میں ہی رہے، لیکن ایک شرط ہے، لمن اتقی اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے، کیونکہ تقوی کے بغیر انسان خود کو بڑا عبادت گزار بتانے کے لیے وہاں ایک دن اور رہ لے، اور یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو سب تو چلے گئے، ہم یہیں رک گئے، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا یہ اللہ کی خاطر رکنا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یہ جان لو، انکم الیہ تحشرون کہ تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ ہے حج کا سب سے بڑا سبق۔ حج کا تجربہ کرنے کے بعد جو سبق انسان سیکھ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح عرفات میں اور مینا میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہیں، قیامت کا دن بھی اسی طرح کے مناظر پیش کر رہا ہوگا، وہاں بھی لوگ سب اکٹھے ہوں گے، یہاں بھی اللہ کی خاطر جمع ہوئے ہیں، وہاں بھی اس کی خاطر اکٹھے ہوں گے۔ حاشر روا تو حج کا سبق کیا ہے؟ آخرت کی یاد۔ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ کیسے اکٹھے ہوں گے لوگ، کیسے حساب ہوگا لوگوں کا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگ اکٹھے کیے جائیں گے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے، جس طرح پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے اسی طرح بغیر مال کے۔ تو حج میں بھی جب مرد اور عورتیں اتنے قریب ہوتے ہیں، کسی کو ہوش نہیں ہوتی۔ حج میں لوگوں کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں، پیسے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن میدان محشر میں وہاں کوئی پیسہ نہ ہوگا، قیامت کے دن کوئی پیسہ نہ ہوگا کسی کے پاس۔ مینا کے دنوں میں سب سے کثرت سے ذکر
زبانی ہوتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد زبانی ذکر نہیں، اس کی وضاحت مسند احمد کی حدیث میں ہوتی ہے۔ فرمایا تکبیرات ہیں، اللہ کی یاد ہے، طواف، سعی، کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب اللہ کی یاد کے لیے قائم کیے گئے یہ عملی ذکر ہے۔ اس آیت سے 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی یاد زبان اور عمل دونوں سے۔ نمبر 2، مینا کا قیام 2 یا 3 دن۔ نمبر 3، تقویٰ، یہ چیز ساری آیات میں جو آپ کو ملے گی وہ ہے تقویٰ، کہ اللہ سے ڈرو۔ چند آیات میں پورا سفر حج مکمل کر دیا گیا۔ حیرت کی بات ہے، حج شروع ہوتا ہے 8 ذو الحج سے، اس کو یوم تلبیہ کہتے ہیں، اور اس میں حاجی مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں 8 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد۔ بہتر یہ کہ انسان طواف کر کے نکلے، نہیں تو ڈائریکٹ اپنے گھر سے بھی نکل سکتا ہے، یعنی جہاں آپ نے قیام کیا ہوا ہے۔ پھر مینا جائیں گے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کی صبح کو مینا سے عرفات کی طرف جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو عرفات جانے سے پہلے نمرہ کی وادی میں آپ رکے تھے، اور زوال آفتاب کے بعد آپ عرفات گئے تھے۔ پھر عرفات میں مغرب تک قیام، مغرب کی اذان کے وقت سب قافلے وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ حیرت ہوتی کہ اذان ہوتی ہے، کوئی بھی وہاں نماز ادا نہیں کرتا، وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ واپس مینا کی طرف آنا ہوتا ہے، لیکن درمیان کی جو رات ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، وہ مزدلفہ میں قیام ہوتا ہے، جہاں مشعر الحرام ہے، اور پھر یہاں پر مغرب اور عشاء جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اور پھر فجر پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے پھر یہاں سے روانگی ہوتی ہے۔ پھر واپس مینا آ جاتے ہیں۔ 10 ذو الحج مینا کے آنے کے بعد 3 کام ہوتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے اور سر منڈوایا جاتا ہے۔ یہاں آ کر تحلل اول ہو جاتا ہے۔ باقی 3 ایام تشریق ہیں، ان میں طواف بھی کیا جاتا ہے اور مینا میں قیام بھی کیا جاتا ہے۔ 2 دن بھی رک سکتے ہیں اور تیسرا دن بھی رک سکتے ہیں، لیکن واجب نہیں ہے تیسرا دن رکنا، لیکن رکنا چاہے تو بہت اچھا ہے۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا، لیکن اجر تقویٰ کے ساتھ ہے۔ حج کا سفر محبت اور شوق کا سفر ہے، صبر کا سفر، آخرت کی یاد دلانے کا سفر ہے، ایک تربیتی سفر ہے جس میں انسان بہت سی برائیوں کو چھوڑتا ہے۔ حاجی پر بیسیکلی جب وہ گھر سے نکلتا ہے کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، جس میں بال کاٹنا، بال توڑنا، پودے توڑنا، کسی کو اذیت دینا، شوہر اور بیوی کا تعلق، ایون گفتگو بھی اس قسم کی ہو، سب منع ہو جاتا ہے۔ لیکن 10 تاریخ کو قربانی کے بعد بال کٹوا کر طواف اگر ہوا ہو یا نہ، آپ حلال ہو جاتے ہیں۔ اس میں حلال سے مراد آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی حلال نہیں ہوتے۔ جب طواف ہوتا ہے اس کے بعد حلال ہوتے ہیں۔ یوم نحر یہ قربانی کا دن ہوتا ہے۔ نحر کہتے ہیں گلا کاٹنے کو، اس دن جانوروں کے گلے کٹتے ہیں، قربانی ہوتی ہے۔ اگر آپ حج کے لیے نہیں نکلے اور ایام ذو الحج جب شروع ہوا ہے تو حاجیوں کے ساتھ مماثلت کے لیے اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر تو ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ جیسے حاجی احرام میں ناخن اور بال نہیں کاٹتے تو آپ کو بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔